السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او امضی حقوبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، خادم سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا اور لمبے زمانے تک چلتا رہوں۔ مضی یمضی، گزرنا، چلنا۔ حقوب کا معنی ایک تو یہ ہے کہ لمبا زمانہ، کوئی حد متعین نہ ہو، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقوب کا معنی 80 سال ہوتا ہے۔ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں او امضی حقوبا، یا میں حقوب چلتا رہوں۔ حقوب کا معنی لمبا زمانہ، او تو معنی بتا رہے ہیں او اسیر زمانا طویلا، یا میں لمبے زمانے تک سیر کرتا رہوں، چلتا رہوں۔ قیل 80 سنتن، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقوب 80 سال کو کہتے ہیں۔ تو حقوب کا معنی تو اب معنی ہوگا کہ میں 80 سال تک یا چلتا رہوں۔ روی انہ لما ظہر موسیٰ علیہ السلام علی مصر مع بنی اسرائیل واستقروا بها بعد ہلاک القبط سأل ربہ۔ اب صاحب تفسیر یہاں پر بتاتے ہیں کہ اس جو واقعہ ہے، یہ جو واقعہ اور جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے اب یہاں سے، اس کا شان نزول کیا ہے واقعہ کا۔ تو صاحب کتاب شان نزول بیان کر رہے ہیں، یعنی پورا جو واقعہ، وہ واقعہ آپ نے بخاری شریف میں بھی پڑھا ہے اور کل میں نے اشارہ کیا تھا اس کی طرف، صاحب تفسیر اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خلاصہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ مصر پر غالب آ گئے اور وہاں پر قرار یاب ہوئے، جبکہ قوم قبط کو ہلاک کر دیا، تو ہلاک ہو جانے اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر پر قیام پذیر ہوئے وہاں پر، تو ایک دن آپ نے اپنے رب سے یہ سوال کیا، اے اللہ، تیرے بندوں میں تجھے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے یاد کرے، میرا ذکر کرے اور مجھے کبھی نہ بھولے، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اقضا کون ہے؟ اقضا یعنی ادائیگی کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قضا اور ادائیگی کرنے والا وہ شخص ہے جو حق کو ادا بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ خواہشات کی پیروی بھی نہ کرے۔ پھر عرض کی، یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے جو اپنے علم کو لوگوں کے علم کے ساتھ ملا لے، یعنی خود بھی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے بھی، اور دوسروں سے بھی سیکھے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات اسے مل جائے جو اس کو ہدایت تک پہنچا دے یا ہلاکت سے بچا دے، یعنی جو اپنے علم کو دوسرے کے علم کے ساتھ ضم کر دے، ملا دے، وہ شخص سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔
تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ اگر تیرے بندوں میں سے کوئی بندہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو اس کے بارے میں مجھے بتا دے کون ہے مجھ سے زیادہ جاننے والا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم سے زیادہ علم رکھنے والے خضر ہیں۔ پھر پوچھا کہ اللہ خضر ہے تو میں ان سے ملوں گا کیسے ملنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ کر لو، فلاں جگہ پر وہ ملیں گے، مجمع البحرین پر ملیں گے، فلاں سمندر کے کنارے پہ جا کے ملیں گے، آپ چلے جائیے، اس کی پہچان یہ بتا دی کہ تمہارے ساتھ میں مچھلی لے لو، یہ مچھلی جہاں پر زندہ ہو جائے سمجھ لو کہ وہ وہیں پر ہے۔ یہ پورا واقعہ صاحب تفسیر نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ تو پہلے واقعہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں او امضی حقوبا، یا میں لمبے زمانے تک چلتا رہوں، او اسیر و زمانا طویلا، قیلا یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقوب 80 سنہ، یہ 80 سال ہے۔ رویہ مروی ہے انہ لما ظہر موسیٰ علیہ السلام علی مصر مع بنی اسرائیل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر پر غالب آ گئے، واستقروا بہا، وہاں پر قرار پذیر ہوئے، بعد ہلاک القبط، کہ قوم قبط کے ہلاک ہو جانے کے بعد، سأل ربہ، تو آپ نے اپنے رب سے سوال کیا، ایو عبادک احب الیک، اے اللہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کون بندہ ہے؟ قال فرمایا الذی یذکرنی ولا ینسانی، وہ بندہ جو مجھے یاد کرے اور بھولے نہیں۔ قال فرمایا فایو عبادک اقضی، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ قضا کرنے والا یعنی ادائیگی کرنے والا کون ہے؟ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی یقضی بالحق ولا یتبع الہوی، جو شخص حق کو ادا کرے اور ساتھ ہی ساتھ خواہشات کی پیروی نہ کرے، خواہشات کے پیچھے نہ پڑے، تو وہ بندہ سب سے زیادہ قضا اور ادائیگی کرنے والا ہے۔ قال، پھر فرمایا عرض کی فایو عبادک اعلم، اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی یبتغی علم الناس الی علمہ، وہ شخص جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ ضم کر لے، ملا لے۔ ابتغاء یہاں پر ضم کرنے کے معنی میں ہو جائے گا، جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ چاہے، یعنی علم کے ساتھ اپنے ملا لے، یعنی دوسرے اپنے جاننے کے باوجود لوگوں سے سیکھے، تو وہ شخص سب سے زیادہ علم والا ہے۔ عسیٰ ان یصیب کلمۃ تدلہ علی ہدی، کہ امید ہے کہ وہ کسی ایسے کلمہ اس کو ایسا کلمہ مل جائے، تدلہ علی ہدی، جو کلمہ اس کو ہدایت کی راستہ بتا دے، اور تردہ عن ردا، یا ایسا کلمہ مل جائے جو کلمہ اس کو ہلاکت سے بچا دے۔ فقال، تو کہا ان کان فی عبادک من هو اعلم منی فدلنی علیہ، پھر عرض کی ہے اللہ تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے تو مجھے اس کی خبر دے دے، اس کو بتا دے کہ میں کیسے اسے ملوں۔ قال، تو فرمایا اعلم منک الخضر، تم سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ خضر ہیں، یعنی قال این اطلبہ، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ میں ان کو کہاں تلاش کروں گا؟ قال، تو فرمایا علی الساحل عند الصخرہ، سمندر کے کنارے پتھر چٹان کے پاس۔ قال، فرمایا یا ربی کیف لی بی، اے اللہ میرے لیے ان کے ساتھ کیسے معاملہ ہوگا، یعنی کیسے میں سمجھوں گا کہ وہ یہیں پر ہیں، یعنی پہچان بتا دے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا تاخذ حوتا فی مکتل، ایک ناشن دان میں، ایک ناشتے دان میں تم مچھلی لے لو، کہا گیا ہے کہ یہ مچھلی بھنی ہوئی تھی۔ فحیث فقدتہ، تو جہاں پر اس مچھلی کو تم کھودو، فہو ہناک، تو وہ بندہ میرا یعنی خضر وہیں پر ہوں گے۔ فقال لفتاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لفتاہ، اذا فقدت الحوت فاخبرنی، اب بیچ میں پورا واقعہ حذف کر دیا گیا، یعنی جب یہ سب معلوم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی وغیرہ تیار کروائی اور بنوائی، اور خادم سے کہا کہ اگر یہ مچھلی کہیں پر راستے میں زندہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔
فقال علی فتح، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، خادم سے کہا، اذا فقدت الحوت فاخبرنی، جب تم اس مچھلی کو کھو دو، یہ مچھلی تم سے کھو جائے تو تم مجھے بتا دینا۔ فذهبا یمشیان، تو دونوں لوگ پیدل چلنے لگے، دونوں لوگ پیدل چلنے لگے۔ فرقد موسیٰ، اب چلتے چلتے آگے دور پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے۔ فرقد، رقد یرقد، رقدن کا معنی سونا۔ فرقد موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ فاضطرب الحوت، تو اچانک مچھلی حرکت میں آئی۔ اضطرابہ کا معنی حرکت کرنا، مچھلی نے حرکت کی۔ ووقع فی البحر، اور سمندر میں گر گئی۔ فلما جاء وقت الغداء، تو جب کھانے کا وقت آیا، کھانے کا وقت آیا تو وہ کھانے کا وقت یہ نہیں کہ یہیں پر آ گیا، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ اور روایت میں ہے کہ آپ ایک دن اور ایک رات اور آدھے دن راستہ آگے سفر بھی کرتے رہے، اس سے پہلے کبھی بھوک بھی نہیں لگی کہ مچھلی یاد آئے۔ ہاں، جب ایک رات اور ایک آدھے دن کا سفر طے کر چکے تب کہیں بھوک لگی تو آپ نے کہا کہ بھئی مچھلی لاؤ، بھوک لگی ہے، اسی کا ذکر ہے۔ فلما جاء وقت الغداء، تو جب کھانے کا وقت آیا، طلب موسیٰ الحوت، تو موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کا طلب کیا۔ فاخبرہ فتح ہو، تو ان کے خادم نے ان کے نوجوان نے ان کے بتایا، بے وقوعہ فی البحر، کیا بتایا کہ وہ مچھلی تو سمندر میں گر گئی، چلی گئی۔ فاتیا الصخرۃ، تو پھر یہ دونوں حضرات چٹان اور وہ پتھر کی طرف لوٹ کر آئے۔ فاذا رجل مسجع، تو دیکھا کہ وہاں پر تو ایک چادر پوش آدمی ہے، چادر اوڑے ہوئے، بثوبن، ایک کپڑا اوڑے ہوئے۔ فسلم علیہ، تو ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ فقال، تو حضرت خضر علیہ السلام بولے، وَأَنَّا بِأَرْضِنَا السَّلَامُ، ہماری سرزمین میں سلام کہاں سے؟ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہاں کی زبان جس جگہ پر وہ تھے اس جگہ کی زبان الگ تھی، اور انہوں نے جو سلام کیا، السلام علیکم، السلام علیکہ، جو یہ کہا، یہ ان کی اپنی الگ زبان تھی، یہ عربی زبان تھی۔ تو جس علاقے میں حضرت خضر علیہ السلام تھے وہاں کی زبان کوئی اور رہی ہوگی، اس لیے عربی زبان سن کر انہوں نے تعجب کے طور پر یہ کہا کہ انا بارضنا السلام، ہماری سرزمین میں لفظ سلام کہا، کیونکہ وہاں کے لوگ تو سلام کے یا سلامت اور مبارکبادی وغیرہ کے لیے کوئی دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہوں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں حضرت خضر علیہ السلام ہو وہ علاقہ سب کافروں کا ہو، وہاں پر تو سلام کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے بطور تعجب انہوں نے کہا کہ ہماری سرزمین میں سلام کیسا، کہاں سے؟ فعرفہ نفسہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے سامنے متعارف کیا، یعنی بتایا۔ فقال، تو فرمایا، یا موسیٰ انا علی علم علمنی اللہ، اے موسیٰ میں ایک ایسے علم پر ہوں جو اللہ نے مجھے سکھایا، لا تعلمہ انت، تو اس علم کو نہیں جانتا، وانت علی علم علمکہ اللہ، کہ اور تم ایسے علم پر ہو کہ اللہ نے وہ علم تم کو سکھایا، لا اعلمہ انا، میں وہ علم نہیں جانتا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یعنی یہ بتایا کہ من وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معرفت رکھتے تھے اور من وجہ حضرت خضر علیہ السلام کو معرفت تھی۔ فلما بلغ مجمع بینہما، تو جب دونوں فلما بلغا، تو جب دونوں پہنچے، مجمع بینہما، دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ میں، اے مجمع البحرین میں پہنچے، نسیا حوتہما، تو دونوں لوگ اپنی مچھلی بھول گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تھی بھی نہیں مچھلی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم ہی سے کہا، تو خادم بھولا تھا نا، تو بھولنا صرف خادم کی طرف سے پایا گیا تھا، لیکن نسیان کی یہاں پر نسبت دونوں کی طرف کر دی گئی ہے، اور تسنیہ کا صیغہ آیا نسیا حوتہما، ان دونوں نے اپنی مچھلیاں بھول گئے، وہ دونوں بھولنے کا مطلب بتانا ہے، اے نسیا احدہما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھول گیا، وہو یوشع، اور وہ جو بھول گئے وہ یوشع تھے، لأنہ کان صاحب الزاد دلیلہ، کیونکہ وہ یوشع تھے، لأنہ کان صاحب الزاد، کیونکہ وہی توشہ
لینے والے تھے، توشہ کو پکڑے ہوئے تھے، راہ سفر والے تھے. دلیلہ، تو دلیلہ فإنی نسیت الحوت. دلیلہ، اس کی دلیل یہ ہے، کس کی دلیل؟ کہ صرف حضرت یوشع بن نون جو تھے وہی مچھلی کو بھولے تھے، اور یہاں پر نسیہ تسنیہ کا صیغہ ہے. فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ انی نسیت الحوت بعد میں آ رہا ہے، جو یہ بتا رہا ہے کہ میں بھول گیا. وہو کا قولہم، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں نسو زادہم، وہ لوگ اپنا سامان سفر بھول گئے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ انما ینساہ متعہد ذات، جبکہ سامان سفر وہ بھولتا ہے جو کہ سامان سفر کو تیار کرنے والا ہو. تو تیار کرنے والا بھولا، اور لیکن لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سامان سفر کو بھول گئے، یہ کہہ دیا جاتا ہے. ایسے یہاں پر بھولا تھا نوجوان اور خادم، لیکن اس کی نسبت کر دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ وہ بھول گئے، اس لیے تسنیہ کا صیغہ استعمال کر لیا گیا. ٹھیک ہے، تو عرفاً اور عادتاً جیسا ہوتا ہے ویسا یہاں پر استعمال ہے. فرماتے ہیں انما ینساہ کا قولہم، جیسے کہ ان کا کہنا نسو زادہم، انما ینساہ متعہد زاد، یہاں جبکہ کھانے کو یا سامان سفر کو بھولتا ہے وہ شخص جو کہ سامان سفر کی تیاری کرتا ہے. قیلہ، کہا گیا کان الحوت سمکۃ مملوحہ، یہ مچھلی جو تھی وہ نمک اور تیل میں بھنی ہوئی تھی، مملوحہ تھی. فنزلا، تو یہ دونوں لوگ اترے لیلتاً، رات میں، علی شاطئ عین الحیات، عین الحیات چشمہ حیات کے ایک کنارے پر یہ دونوں لوگ اتر گئے، یعنی وہاں پر ٹھہرے. ونام موسیٰ علیہ السلام سو گئے. فلما اصاب السمکۃ، تو جب مچھلی کو پہنچا، کیا پہنچا؟ روح الماء، تو یہ اس کا فاعل ہے. فلما اصاب السمکۃ روح الماء، تو جب پانی کی تری مچھلی کو پہنچی، پانی کی تری مچھلی کو پہنچی، مچھلی کو لگی. وبردہ عاشت، اور یا یہ کہو کہ پانی کی تری پہنچی، وبردہ، اور اس کی ٹھنڈک پہنچی، بردہ، اور اس کی ٹھنڈک پہنچی مچھلی کو. عاشت، تو وہ زندہ ہو گئی. وبقعت فی الماء، اور پانی کے اندر وہ چلی گئی. کیا چلی گئی؟ پانی کے اندر وہ چلی گئی. تو پانی کے اندر جب چلی گئی اور اس نے سرنگ بناتے ہوئے وہ چلتی گئی، یہ معاملہ ہوا. تو اب یہاں پر ایک بات سنو، حضرت خضر علیہ السلام جس جگہ پر، بزرگوں نے فرمایا جس جگہ پر وہ وضو فرماتے تھے، تو وضو فرمانے کی وجہ سے وہاں پر جو تری ہو جاتی تھی، پانی جو گرتا تھا، اس تری سے اگر وہاں سے ٹھنڈک فضا میں آ جاتی تو وہ فضا بھی ایسی ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں وہ فضا بھی ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اس وضو کے پانی کی وجہ سے ایک مردہ چیز بھی زندہ ہو جاتی تھی، جیسے کہ مچھلی زندہ ہو گئی. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ فضا میں بھی دم کر دیں اور ان کے جسم سے مس ہوا پانی کی اگر تراوٹ ہوا میں ضم ہو جائے تو وہ ہوا اور وہ فضا بھی باعث برکت ہو جاتی ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جہاں پر وہ بیٹھ کے وضو کرتے تھے تو اس وضو کے پانی جہاں پر گرتا تھا اس کی تراوٹ سے جو ہوا تازہ ہو جاتی تھی، ٹھنڈی ہو جاتی، وہاں سے گزرتی تھی، اور وہ ہوا جہاں سے بھی گزرتی تھی، جس سے بھی لگتی تھی، وہ وہاں پر تر و تازہ کرتی چلی جاتی تھی. تو اس مچھلی کو وہی ہوا لگ گئی جس کی وجہ سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی. یہ ہے بزرگوں کی تاثیر. یہ تو ایک چیز اور غور کریے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے مس ہوا جو پانی تھا اس کی تری کا یہ عالم ہے. اب اگر کوئی اللہ بالا واقعی اللہ کا نیک بندہ ہو، اگر وہ دل سے کسی کے لیے دعا کر دے، قصدن کسی کے لیے
شفا کی دعا کر دے یا اس کے جسم پر ہاتھ پھرا دے یا تکلیف پہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، تو کیا بعید ہے کہ وہ زندہ ہو جائے، کیا بعید ہے کہ اس کی تکلیف کو دور ہو جائے۔ ہمارے بزرگ ایسا کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو یہ تصرف دیتا ہے اور قوت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔